جی تو ہم جیسے اب ہمارے جتنے بھی پروفٹس ہیں تو ان کو تو رحمت یہ کہیں گے نا جی، علیہ علیہ السلام، السلام. موسیٰ علیہ السلام. جی یہ بھی آپ کی سنیے، بات ہے نا. ہم جی نہیں میرا کوشچن پورا ہونے دیجیے. جی تو حکم ہم تو پروفٹس کو علیہ السلام کہتے ہیں. تو لیکن ہم جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم درود بھیجتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے جی سبھی کو، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ تو اللہ کا حکم ہے. بٹ باقی جو ان کے ساتھ میں جو ہم کو علیہ السلام کہنا ہے، یہ حکم کہاں سے آیا، یا کوئی یہ حکم ہے یا جسٹ یہ لوگ جو ہے عزت کے ساتھ کہتے ہیں، ان کا مرتبہ یاد کرتے ہوئے آؤٹ آف رسپیکٹ کہتے ہیں. جی میری بہن، یہ میں میرا آپ کو نا کوشچن. یہ چند ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ذرا، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، ٹھیک ہے جی. تو اس میں دیکھیں یہ آتا ہے عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہاں پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد دونوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھیں، یہ مسلم شریف ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ جو آپ کو علماء نے بتایا ہوا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول اللہ کے ساتھ ہی لگتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث میں خود رسول اللہ جناب عیسیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ اس چیز کو لنک کرنے والی بات ہے نا، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے علیہ السلام کہنا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. آگے دیکھیں جی، یہ مسلم شریف ہے. تو مطلب جی یہاں پہ دیکھیں پھر آتا ہے، یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 482. یہاں پہ بھی آتا ہے فقول و فیقول عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دیکھیں یہ صحیح البخاری ہے، میں ایک دو آپ کو روایت دکھا دوں. صحیح البخاری، اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے، یہ دیکھیں موسیٰ کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، یہ عربک ورژن موسیٰ اور آگے وہی صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب رسول خدا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے یہ مسلم شریف ہے، اس کے اندر دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 421 نمبر. اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب موسیٰ کو بھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے آتے ہیں جی، یہ صحیح البخاری ہے، صحیح بخاری. اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ حدیث نمبر ہے 3365، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں جی، یہ جناب جناب رسول خدا فرماتے ہیں بدعوت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ جناب ابراہیم کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے. تو میری بہن، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہے نا کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں نا، ہماری اپنی پرسپیکشن ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں. درود کی تو دلیل ہے نا، درود بھیجنے کا ثواب کیوں ہے پھر؟ اتنا درود کے بارے میں اتنا کیوں مرتبہ ہے، اتنا کیوں ثواب ہے، نیکیاں ہیں؟ وہ مرتبہ نماز میں بھی ہے، نماز میں بھی درود لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی آیت کو مینشن کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی کی بات ہوئی ہے اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. درود شریف کی ایک مطلب وہ آپ اس طرح سے نہ کریں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کہاں سے نکال کے دکھا رہے ہیں. میں بھی اپنا بڑا عرصہ عرب میں گزار کے آئی ہوں، میں نے نہیں کبھی بھی دیکھا کہ ان انبیاء کے ساتھ کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے. اور رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان سے راضی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی اوتھینٹک پتہ چلتی ہے بات. مطلب اتنا ڈسٹریکشن آئی ڈونٹ نو مجھے لگ رہی ہے یہاں پر. پلیز آپ اس کو، یہاں پر لوگ ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کنیت کو ہم اتنا کیوں مطلب سیریسلی لے رہے اور اس بارے میں ہم اتنا کیوں چرچا کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے بات. اور یہ جو علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ میں کیا مطلب اتنا، ہم تو آؤٹ آف رسپیکٹ اور سیم ہی چیز سمجھتے ہیں اس کو. اور درود تو اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور ہم کو نماز میں بھی پڑھنی ہے، ہم کو اذان میں بھی کہنا ہے. اس کا تو یہ تو لازمی ہے. تو پھر اس کو لے کے پھر ہم حضرت فاطمہ علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ ان کے لیے اتنا کیوں، ان کی کنیت کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، اتنا کیوں کھینچ رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کا کیا امپورٹینس ہے اس چیز کا اتنا. علی بھائی ڈاکٹر ہاشم، اگر یہاں پر ایک میری ریکویسٹ ہے کہ درود ابراہیم کا اگر ہم ترجمہ یہاں پہ نکال لیں تو آئی تھنک وہ کلیئر ہو جائے گا کافی چیز. جی سسٹر ابیر وہ نکالتے ہیں. سب سے پہلے میں بتا دوں سسٹر شبنم، ایکچولی ٹاپک جو ہے نا وہ ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو اسی لیے ان کے فضائل اور ان کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسی لیے ان کے نام بتایا جا رہا ہے، ان کی کنیت بتائی جا رہی ہے.
اچھا سسٹر زہرا نے جو بات کی کہ جو ہے نا انہوں نے کہیں نہیں سنا، تو سسٹر یہ جو علی بھائی آپ کو ریفرنسز دکھا رہے ہیں نا، یہ اپنے پاس سے نہیں دکھا رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیثوں سے دکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ استعمال کیا. اس میں کوئی آبجیکشن بننے والی بات ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ دے دیں وہ اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں آبجیکشن والی بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ. کائنڈلی تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ کے اور اس حساب سے جو ہے نا آپ لوگ سیشنز کو جوائن کیا کیجیے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اسی حوالے سے ساری روایتیں گائی نہیں جا تو رہی یہ ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ جو بات ایسی جا رہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطلب ساتھ ہی ساتھ چلنے جیسی بات ہو رہی ہے، جو کہ اگر یہ جو حدیث کا حوالہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو ابھی ہم نے سنا، تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اگر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ جو انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے تو اسی وجہ سے ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں نا، ہم بھی رسپیکٹ سے ہی نام لیتے ہیں. تو نہیں سنیے، تو پھر یہ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم باقیوں کے لیے کمپلسری نہیں کیا نا، ہم کو نہیں آرڈر دیا نا، انہوں نے خود کہا، انہوں نے آرڈر نہیں کیا کہ یہ وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ تو انہوں نے تو ہم کو ہمیں دینی چاہیے، اس لیے تو ہم دیتے ہیں نا. تو اس کو لے کر اتنا کیوں مسئلہ، مطلب اتنا کیوں سوچ رہے ہیں یا اس بارے میں اتنا کیوں کھینچ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آئے Yes, السلام please. علیکم. دیکھیں اصل میں نا وہ صرف ہسٹری بتا رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سے بہت سی چیزیں چھپائی گئی ہیں. ایسی اگر آپ اسلامک ہسٹری ساری پڑھیں نا، جب ملوکیتی ہسٹری پڑھیں، ہمیں پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے اصل میں، ہمارے پاس لٹریچر ہی نہیں ہے اصلی، کہ جس میں جو ہے نا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ہے نا فضائل اور ان کے مناقب سب کچھ جو ہے نا منظر سے غائب کر دیا گیا تھا. ایسی کتابیں چھاپی گئی تھی جس میں لٹرلی جو ہے نا مسلمانوں نے جو ہے نا اہل بیت کے خلاف لکھا ہوا تھا. تو یہ ہسٹری اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا ہوگی یہ کنیت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، تو اس کو آپ اس لحاظ سے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے جب اگر لوگوں کو کنیت تک کا نہیں پتا، تو ہم کو آج کے دور میں ہمیں جو ہے ان سے لیا ہوا سبق سیکھنا ہے یا ہم کو وہ کنیت لے کر مارا ماری کرنا کرنی ہے؟ پڑے گی. السلام علیکم. کیا کرنا ہے؟ میں کوئی چیز ایڈ کر دوں اندر؟ سسٹر جی دیکھیں جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی کیوں ضرورت ہے، تو دیکھیں ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں نہ کریں گے تو پھر یہ شبہات رہیں گے، اور ہم میں سے بعض کو واقعی یہ چیزیں نہیں پتہ، اور جب بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، ہماری تو نیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، لیکن یہ تو یاد رکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے جیسے کہا علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر سلامتی بھیجی ہے جن سے اللہ پہلے ہی راضی، ان کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالفرض اگر کہہ بھی دیتے ہیں نا رضی اللہ، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر آپ نیت آپ کی ٹھیک ہوئی نا، یعنی آپ اہل البیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے رضی اللہ لگائیں تو یہ تو غلط ہے. اور اگر بالفرض ویسے اگر آپ کو کہہ رہی ہیں تو واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر اور ان کے گھر والوں کے اوپر سورہ ہود میں، سورہ قصص میں، اور اہل البیت کا ہے اور ان پہ سلامتی بھی بھیجی ہے قرآن میں. یہ جو یہاں پہ ایگزیکٹلی جو ماڈریٹ کریں پلیز نہ کریں. میر بھائی میں بولوں؟ میرے لیے پلیز اس چیز کو انشور کریں کہ یہاں پہ یہ والی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، آپ ورنہ سب کو میوٹ کر دیں، ون بائی ون آپ نیم کال آؤٹ کریں اور پھر وہ بولیں گے. بالکل آپ سے جو بھی آپ کو کوشچن کرنے ہم نہیں روک رہے، آپ ہینڈ ریس کریں، ڈیکورم مینٹین کر کے رکھیں، آپ کوشچن کریں. علی بھائی آنسر کریں گے انشاءاللہ آپ کو، آپ ویٹ کریں آپ کا ٹرن آنے کا. جی طاہا بھائی بولیں آپ. تو السلام علیکم. جیسے شبنم نے کہا، جو بھی ابھی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں جاننا چاہیے یا کیوں کنیت جاننی چاہیے، تو پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلی بات ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا، تو ہمیں وہ جاننا چاہیے کہاں کہاں پہ ظلم ہوا. جیسے میر علی بھائی نے دکھایا تھا کہ اردو میں کاٹ دیا گیا، تو کیوں کاٹ دیا گیا، کیا مسئلہ پڑ گیا تھا ان کو کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ کہ دوسرا کوشچن نہیں، آنسر یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے فضائل اہل بیت لکھی ہے، اور اس میں لے کے آئے کہ اللہ قیامت کے دن 4 سوال پوچھے گا کہ کہاں تم نے کیا کہتے ہیں
مال خرچ کیا، جوانی خرچ کی، اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا کہ تم نے اہل بیت سے محبت کی کہ نہیں کی. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کہاں کیا چیزیں ہوئی تھی. جی بولے آپ. یہ شہزاد بھائی آ کے چلیں چھوڑیں ہم جو انہوں نے کرا, آپ آگے بڑھیں. یہ نواز بھائی اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ابیر بھائی. جی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس میں کہ دیکھیں میرے لیے کیوں جاننا ضروری ہے, بیکاز میرے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے دین میں میرے لیے کون سا وہ رول ماڈل ہے اور ان کا کیا ہے کہ جو مجھے بتاتا ہے کہ بینگ اے ڈاٹر مجھے کیسا رہنا ہے, بینگ اے وائف مجھے کیسا رہنا ہے, بینگ اے مدر مجھے کیسا رہنا ہے. اسی لیے مجھے ڈیٹیل میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ میرے نبی کی جو بیٹی ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, ہمیں تو نہیں ملتا, اگر آپ میں سے کسی اور کو کوئی لٹریچر ایسا ملتا ہے تو آپ لوگ لے آئیے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسے جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ اگر کسی صحابی کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ تو کوئی کویشچن ریز نہیں ہوتا, تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہاں پہ ہم ذرا خود سے یہ سوال کریں نا کہ یہاں پہ ہمیں کیوں اتنے ایشوز آ جاتے ہیں. اور بالکل یہ طہا بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہی عربک اسکالرز نے کیا لکھا ہے, اور جب اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ہوتی ہے, انگلش میں ہوتی ہے, تو اگر ہم تھوڑا سا کریٹیکلی انالائز اس چیز کو کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور کس کو کس حد تک بلائنڈلی فالو کرنا ہے. تو اگر ہم تھوڑا دل کھول کے لرننگ کے پرپز سے یہ بات سیکھیں گے نا, تو آئی تھنک یہ اتنی زیادہ کنٹروورسی نہیں ہوگی, بیکاز یہاں پہ اتنی لیڈیز ہیں, اتنی بہنیں, مجھے بتائیے آپ کس کو فالو کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر آنکھوں پہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, بٹ ایز اے ڈاٹر میرا کیا رول ہے, ایز اے مدر, ایز اے وائف میرا کیا رول ہے, مجھے وہ کہاں سے پتہ چلے گا وہ سب چیز. جی شیطان بولیں آپ. جی میرا یہ کہنا تھا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ڈر سنا کر گئے, وہ غدیر خون کے ذریعے بتا کر گئے کہ وہ قرآن اور اہل البیت چھوڑ کر گئے, تو جب ہمارے پاس جب اہل البیت کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر اگینسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہم ان کے آگے لگائیں, جبکہ عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے, وہ نبی ہوتے, تو ہمارے سروں سے جوں تک نہیں رینگتی ہے. تو یہ اس کے پیچھے آپ سمجھیں کہ بہت بڑی ٹریننگ ہوئی ہے کہ کیوں ہمارے دماغوں میں اہل البیت کے خلاف اتنی زیادہ کوششیں, اور یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ کو دور کر دیا گیا ہے. کیونکہ آج جب ہم کسی سے اہل البیت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اہل البیت کے حسن حسین کے بعد لوگ نام ہی نہیں بتا پاتے ہیں کہ ان کی اور کون تھے. اور ہمیں ہمارے صحابہ ایون ہم لوگوں کو ہمیں تبع تابعین کے بارے میں ہی پتہ ہے, آج کے جو چھوٹے موٹے اسکالرس ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے پورا, پر ہمیں اہل البیت کی پوری نالج نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جب کبھی بھی اہل البیت کی بات ہوتی ہے ہم اسی طریقے سے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور باتیں خراب مطلب اس طریقے سے ہو جاتی ہیں. اور یہ کیوں کر رہے ہیں ہم بات کی اہل البیت کے بارے میں, کیسے ذکر ہو رہا ہے, جبکہ اہل البیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پوری دنیا میں اگر کوئی رکھتی ہے درجہ تو وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کر رہے, اور اہل البیت کو بالکل ظاہر ہے سب سر آنکھوں پر ایسی بات نہیں, اور حضرت فاطمہ کی ہم پڑھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, لیکن صرف مجھے تھوڑی سی ابھی کنفیوژن ہے, وہ کلیئر کر دیں کہ جو آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے ذرا تھوڑا سا اور ذرا مجھے سمجھا دیں, مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی کائنڈلی. کون سی بات سسٹر؟ جو آپ نے مینشن کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا سکتے ہیں سب باقی نبی کے آگے, وہ پلیز مجھے بتا. میری بہن, میں نے آپ کو نا وہ حدیث دکھائی ہیں, میں نے آپ کو کوئی آپ کہنے والی بات نہیں کی, آپ کو میں حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں, صحیح مسلم کا اور صحیح بخاری. یہ اتھینٹک ترین حدیث ہیں, مطلب صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان دونوں کے بارے میں اغلب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد جو صحیح ترین کتب ہے نا وہ مسلم اور بخاری ہیں. اور مسلم اور بخاری کی جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ جو روایات ہیں وہ اتھینٹک ترین روایات ہیں, کسی عالم نے اس کو ضعیف نہیں کہا. اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں, آپ کے اپنے پاس جو مسلم بخاری پڑی ہوئی ہے یا اسلام 360 ایپ میں سے یا گوگل میں سے جہاں سے مرضی نکال کے آپ اس کو چیک کر لیں, ٹھیک ہے جی. سر میں نے نا ابھی اسلام میں چیک کیا ہے تو اس میں علیہ السلام لکھا ہوا تھا, تو وہی میں پوچھنے لگا تھا کہ پھر کوئی بک ریکمینڈ کریں گے آپ کہ احادیث کی جو ہم پڑھیں تو اس میں قرآن نازل ہوا تھا, قرآن تو ہمارے پیارے نبی پر ہی نازل ہوا ہے نا, اور وہ سب آیتیں اس ٹائم, لیکن اگر آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے نہیں پڑھا کہیں پر بھی, نہ ہی میں نے کسی عرب کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ایسی ڈسکشن میں کوئی بات سنی. تو پلیز آپ مجھے نمبر بھی بتائیں, اور اس کے یہ دیکھ لیں بہن, یہ بک ہے صحیح البخاری, ٹھیک ہے, اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے چھپی ہے, یہ اہل حدیث کے مکتبہ فکر سے یہ چھاپا ہے اس کا. مولانا محمد داؤد راز صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے, ٹھیک ہے.
اس کے اندر یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 3365, یہ بخاری شریف ہے, ٹھیک ہے جی, آپ چیک کر لیں اس کو. 3365 اس کے اندر دیکھیں جی, یہ نیچے آ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ عربی کا اردو کے اندر جو انہوں نے ترجمہ کیا, یہاں پہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے آگے وہی علامت ڈالی ہے جو جناب رسول خدا کے آگے ڈالی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو نمبر بتا دیا, آپ اس کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, ٹھیک ہے. بخاری شریف کا نمبر دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 3365, ٹھیک ہے جی. مزید اس کے آگے دیکھ لیں, یہ روایت ہے, یہ سر یہ دیکھ لیں جی, یہ لیں, یہ دیکھ لیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو. تو یہ میں نے آپ کو مسلم اور بخاری شریف کی روایت بتائی ہے, تو آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں. دوسرا یہ آپ کو میں ایک اور روایت بتا دیتا ہوں, یہ ہے صحیح البخاری, یہ روایت کا نمبر نوٹ کر لیں, یہ روایت ہے 3948. یہاں پہ حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں, نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں فطرۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ذوات قدسیہ کے لیے جناب سلمان فارسی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کرے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں علیہ ما مطلب ان دونوں کے اوپر اللہ کا صلاۃ ہو اور سلام ہو, ٹھیک ہے. آگے مثال کے طور پہ یہ مسلم شریف ہے, اس کی بھی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں. حدیث نمبر ہے 480 مسلم, ٹھیک ہے. اس میں نبی علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں الا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں واضح لکھا ہوگا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے جی. تو یہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا, اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف چاہیے تو میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا, وہاں سے آپ اس کو پی ڈی ایف بے شک اگر آپ چاہیے تو میں یہ سینڈ کر دوں گا, میں یہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا علی بھائی, یہ اگر کوئی بھی ممبر ہے یہ ریکارڈنگ شیئر کری جائے گی, تو وہ بعد میں اگر کسی کو بھی یہ شک آتا ہے کہ ہم نے غلط یہاں پہ شو کری ہے ریفرنسز, تو وہ آ کے آپ سے سوال کر سکتی ہیں نا. دوسرا سیشن ہمارا ہوگا, یہ ریکارڈ کرا جا رہا ہے, آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ریفرنسز کا, آپ آ کے یہاں پہ کراس کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو دکھایا ہے غلط دکھایا ہے. جی میں نا اس کو گروپ کے اندر بھی اگر آپ کہیں گے تو میں نا وہ جو ہمارا گروپ ہے نا دار ارکم, اس میں نے یہ تینوں پی ڈی ایف بھی شیئر کر دی ہیں, وہاں سے چیک کر لیں. اگر مطلب جو میں نے بکس وغیرہ یہاں پہ شو کروائی ہیں اگر ان میں یہ عبارت نہ ہو تو آپ گروپ میں بھی میرے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں, اور بعد میں اگر آپ مثال کے طور پہ ادھر آئیں نا سیشن کے اندر نیکسٹ جو ہمارا ہوگا تو وہاں پہ آپ لائیو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مزید میں لکھے ہوئے کا ذمہ دار ہوں, باقی جو امام بخاری نے لکھا ہے, امام مسلم نے لکھا ہے, اگر اس کے اوپر کا آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر آپ وہ امام بخاری پہ کریں, ٹھیک ہے جی. مزید کم کسی نے بات کرنی ہے یا سر ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیشن یہ پورا لے لیں اور پھر آخر میں سوال جواب کریں؟ جی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, مگر میں ذاتی طور پہ کسی کو روکتا نہیں ہوں سوال کرنے سے, کیونکہ اگر کسی کو روکا جائے نا تو اکثر جو ہے نا وہ کوئی بہن بھائی ہو تو برا منا جاتا ہے نا, تو اس لیے کسی کا دل توڑنا ذرا اچھی بات نہیں ہے, کسی کو برا فیل ہو. تو سر بڑا اچھا فلو چلا ہوا تھا, اور چلیں یہ حدیث پڑھتا ہوں, یہ والی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک حدیث فی الحال شو کرواتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, تو کافی لمبا ہو گیا سیشن, تو یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور رسول خدا کی صحیح حدیث ہے, وہ آپ کو سناتا ہوں جناب سید عالمین کے بارے میں, تو اس کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ آج تو فی الحال آپ کہہ لیں کہ نام کا اور کنیت کا بھی صحیح طرح سے انٹروڈکشن نہیں ہو سکا, تو نیکسٹ انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو اس میں پھر ہم جناب سیدہ. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر کوئی یہ بات کہتا ہے نا کہ ہم ان کے فضائل اور یہ کنیت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے, تو قرآن پاک کے اندر جب اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ رسول خدا آپ کے لیے جناب عیسیٰ ہوں یا جناب رسول خدا ہوں, یہ تمہارے لیے مطلب رسول خدا کی تم اطاعت کرو, انبیاء کو فالو کرو, تو ساتھ ساتھ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول خدا اور باقی انبیاء کی فضیلتیں بھی قرآن میں ذکر کی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پاک میں روح اللہ کہا ہے, تو آج ہم کو کیا فائدہ جناب عیسیٰ کے روح اللہ نے کہا, بھائی فائدے کی کوئی بات نہیں ہے, مگر اللہ کے جو نمائندے ہیں, جو اللہ پاک نے جن کو برگزیدہ کیا, اللہ پاک نے جن کو جو فضائل دی ہیں ان کو ماننا, ان کے اوپر ایمان لانا یہ بالکل واجب ہے. مثال کے طور پہ جناب رسول خدا ہیں, ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت ساری فضیلتیں ذکر کی ہیں, تو وہ ان فضیلتیں ذکر کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ صرف اللہ یہ کہہ دیتا کہ رسول خدا کی آپ کہنے کہ یہ نبی علیہ السلام کو آپ نے جو فالو کرنا ہے, جو نبی علیہ السلام کہیں وہ لے لو, جسے منع کریں منع ہو جاؤ, تو یہ بات کافی تھی. مگر فضیلت ذکر کرنا, اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی فضیلت ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, اور اللہ نے قرآن میں بار بار کیا, ٹھیک ہے. باقی یہ حدیث پڑھتے ہیں, دیکھیں جی آگے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا جناب سیدہ کے لیے, فقبلہا, اور جناب سیدہ کا استقبال کرتے, واجلسہا فی مجلسہ, اور اپنی جگہ پہ جناب سیدہ کو بٹھاتے, ٹھیک ہے. یہ آتا ہے جی آپ کھڑے ہوتے یعنی محبت کی راہ سے اور ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے, اور آپ بھی جب ان کے پاس تشریف لاتے, مطلب جب جناب رسول خدا جناب سید عالمین کے پاس جاتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہوتی, بوسہ لیتی آپ کا اور بٹھاتی ہیں آپ کو اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب سیدہ زہرا اور جناب رسول خدا کے درمیان جو پیار محبت ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بہت ہی خالص ترین جذبہ تھا, اور اس طرح کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی.
اور جناب سیدہ عالمین کے ساتھ جو جناب رسول خدا کا آپ کہہ لیں چال چلنا ہے اور جس طرح جناب رسول خدا ان کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ آج ہمارے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کی اس طرح عزت کریں. جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی اور ہم اس سے کرخت کریں، بلکہ بیٹی اللہ کا عطیہ ہے. اور جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو جس طرح ٹریٹ کیا، جس طرح ان کی عزت کی ہے، جس طرح ان کی تکریم کی ہے، اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، تو ہم رسول خدا کی سنت کے منافی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو مولا علی جو ہیں وہ رسول خدا کے بیٹوں کی جگہ ہیں. مطلب مولا علی ان کے آپ کہہ لیں بیٹی کے شوہر ہیں تو بیٹوں جیسے ہیں. اور امام حسن حسین کے بھی رسول خدا جو ہیں وہ ان کو اولاد ہیں رسول خدا کی. تو رسول خدا نے امام حسن حسین اور مولا علی کی بھی اتنی تعظیم نہیں کی. مطلب جو رسول خدا کے آپ کہہ لیں اولاد میں بیٹے ہیں، امام حسن حسین کو اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے، مگر ان کی بھی اس قدر تعظیم نہیں کی رسول اللہ نے کہ وہ آئیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. جی مطلب اولاد نرینہ سے. مگر جناب سیدہ جو رسول خدا کی بیٹی ہیں، حضور سرور کائنات نے ان کی اس قدر تعظیم کیا، اس قدر تعظیم کیا. کیوں کرتے تھے؟ بھائی امت کو بتاتے تھے کہ میرے بعد اپنی بیٹیوں کو کم تر نہ سمجھنا. خبردار خبردار، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور مجھ محمد کی سنت ہے. مجھ کو دیکھو کہ میں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہوں. اور جناب سیدہ عالمین کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جناب سیدہ عالمین نے بتایا کہ دیکھو جس طرح میں نے اپنے باپ جناب رسول خدا کو فالو کیا، تم بھی اپنے اگر کوئی بیٹی ہو نا تو اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے باپ کو کہیں پہ بھی اس کی نظریں جھکنے نہ دینا، ہمیشہ اپنے باپ کے لیے باعث فخر بننا. تو یہ دونوں باپ اور بیٹی جو ہیں ان کی سیرت جو ہے یہ ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے. اگر امتی ان سے استفادہ نہیں کرتے تو میرے خیال میں امت کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. جب تک بیٹیاں جناب سیدہ کو فالو نہیں کریں گی اور جب تک باپ جناب رسول خدا کو فالو نہیں کریں گے تب تک یہ پاکیزہ رشتہ جو ہے نا اس کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ تکمیل نہیں ہوگی اس کی، یہ اپنے عروج کے اوپر نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. آگے مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کو یہ روایت جو ہے یہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر اس کا یہ دیکھیں جی 5617 اسنادہ حسن، جو بحر الجئی صاحب نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. تو اس میں وہی ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنی عادات، چال چلن اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ کے مشابہ ہو، کہ سب سے زیادہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کسی کا چال چلن ملتا تھا، وہ جب چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں، جب وہ کلام فرماتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے رسول خدا کلام فرما رہے ہیں. اس طرح انہوں نے جناب رسول خدا اپنے باپ کی سنت کو اڈاپٹ کیا تھا کہ وہ جناب رسول خدا کے رنگ میں رنگ گئی تھی. ان کی ہر ایک ادا سے، ان کی ہر ایک بات سے، ان کے ہر ایک چال چلن سے، ان کے کریکٹر کے ایک ایک ایسپیکٹ سے جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جھلکتی تھی. ٹھیک ہے. آگے مزید ایک اور آپ کو روایت دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ امت کی تمام بیٹیوں کے لیے، جتنی بھی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں یا جتنے بھی بھائی ہیں ان کے لیے، اور جو صاحب اولاد ہیں جن کی اولاد ہے بیٹیوں میں، ان کو چاہیے بھائی واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جناب رسول خدا کی اس بیٹی سے استفادہ کریں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں اور ان کے چال چلن کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. ہماری بیٹیاں جب تک یہ نہیں کریں گی تب تک وہ ایک کامل مسلمان نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں. یہ کتاب ہے شرح مصابیح سنہ امام البغوی کی. اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں، قال حسبک انس بن مالک راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا حسبک، تمہارے لیے کافی ہیں، کافی ہیں. ایا کفاک یا انس معرفتا من النساء العالمین، کہ پوری عالمین کی عورتوں میں تمہارے لیے جو کافی ہیں، یہ عورتیں کافی ہیں تمہارے لیے کہ تم ان سے سبق سیکھو. ٹھیک ہے. کون کون سی پہلی ہیں؟ جناب مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت حویلد، تیسری فاطمہ بنت محمد، اور چوتھی آسیہ امرات فرعون، جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. تو آگے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے حسبک ان تقتدی بہن، تمہارے لیے کافی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں صرف تم ان کی پیروی کر لو. کہ یہ چار عورتیں جیسے انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء نے پوری دنیا کی ہدایت کی ہے، مردوں میں آئے ہیں وہ، مگر یہ جو چار عورتیں ہیں یہ اللہ نے اتنی کامل بنائی ہیں، اتنی اکمل بنائی ہیں، ان کی سیرت اتنی کامل ہے، اتنی بہترین ہے، اتنی مکمل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف ان چار عورتوں کی سیرت کو اگر تم اقتدا کرتے ہو، فالو کرتے ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں، یہ اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ جناب سیدہ زہرا جو ہیں وہ جناب سیدہ مریم بنت عمران جو ہیں، خدیجہ بنت حویلد ہیں، جناب آسیہ امرات فرعون ہیں. تو اگر نبی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے حسبک ان تقتدی بہن، کہ تم ان کی اقتدا کرو، ان کو فالو کرو. وَأَن تَذْكَرَ مَحَاسِنِهِنَّ وَمَنَاقِبِهِنَّ، تم ان کے محاسن، ان کے کمالات اور ان کے مناقب، ان کے فضائل جو ہیں ان کا تذکرہ کرو. وَطَاعَتِهِنَّ، اور تم ان کی اطاعت کرو، مطلب جناب سیدہ زہرا کی اطاعت. وَمَرَاقَبَهُ حَقَّ اللَّهِ وَرَفْضِهِنَّ بِالدُّنْيَا، رفض ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا، جیسے شیعوں کو رافضی نہیں کہا جاتا کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو رفضہن دنیا، ان عورتوں نے کس طرح دنیا کو چھوڑ دیا تھا، دنیا کو ترک کر دیا تھا. وَإِقْبَالِهُنَّ عَلَى الْآخِرَةِ، اور یہ صرف آخرت کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ کہنے اپنا آپ جوڑ دیا تھا اور ان کا مطمئن نظر صرف آخرت تھا. ٹھیک ہے. یہ آگے دیکھیں، یہ سنن ترمذی ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے. جی کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ میر بھائی. جی علی بھائی، آپ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، آپ اس کو یہ لاسٹ لے لیں، آپ اس کو. جی میں بس ریفرنس بتا رہے ہیں.
ये वाइंड अप कर रहा हूँ, ये आखिरी हदीस है, ये तिरमिजी के अंदर है, तिरमिजी के अंदर इसका नंबर है 3878, ये बिल्कुल सही सनद है, अलबानी ने इसको सही कहा है, ज़ुबायरी बिज़ैनी ने भी सही कहा है, मिशकात शरीफ में 6190, ये वही रिवायत है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अनस बिन मालिक को, हस्बुका मिनन निसाइल आलमीन मरियम बिन्त इमरान व हदीजा बिन्त खुवैलिद व फातिमा बिन्त मोहम्मद वासिया इमरात फ़िरौन। अनस फरमाते हैं नबी करीम ने फरमाया काफ़ी है तुझको, मतलब ये 4 खवातीन काफ़ी हैं, आलमीन की औरतों की हिदायत के लिए काफ़ी हैं 4 औरतें, काफ़ी है तुझको जहाँ की औरतों से मरियम बिन्त इमरान, हदीजा बिन्त खुवैलिद, फातिमा बिन्त मोहम्मद, आसिया फ़िरौन की, यानी ये चारों सारे जहान से अफजल हैं। आगे कहते हैं मुतरजम कहता है यानी इसका मतलब ये है ये चारों औरतें मरातब कमाल पर फाइज हुई, मतलब ये कमाल के मरतबे तक पहुंची हैं चारों औरतें और इक्तदा और पैरवी के लायक हैं, मतलब ये औरतें इस हद तक हैं कि इनकी इताअत की जाए। जैसे मर्दों के लिए जनाब रसूल खुदा जो हैं उनकी इताअत खास तौर पे औरतों और मर्दों दोनों के लिए है, मगर औरतें जो हैं उनके लिए खास तौर पे जनाब सईदा आलमीन, जनाब सईदा ज़हरा और जनाब हदीजा बिन्त खुवैलिद, जनाब मरियम बिन्त इमरान और जनाब आसिया इमरात फ़िरौन, इनकी पैरवी, और ये कामल तरीन एक मोमिना होने के लिए आपके लिए मस्ट है कि आप इन औरतों को जानें, इनकी सीरत का मुतालिया करें और इनको फॉलो अप करने की कोशिश करें। तो आज हम यहीं पे अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इसी से आगे बढ़ेंगे। आज वो काफ़ी ज़्यादा आप कहने के ज़रा गुफ्तगू जो है वो कुछ नामुकम्मल रह गई, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि पहले सारी बात हो रही है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हम कर लें, ठीक है जी। मजीद अगर किसी ने कोई और बात करनी है तो हम करें, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बस सर समझ नहीं आ रहा था, आपने हज़रत मरियम का नाम लिया, हज़रत फातिमा का, हज़रत आसिया का, मुझे चौथी खातून किन का नाम लिया जिनको फॉलो करना चाहिए? जनाब मरियम, जनाब फातिमा, जनाब खदीजातुल कुबरा और जनाब आसिया। खदीजा रसूल खुदा की पहली बीवी है, जनाब फातिमा की वालिदा ग्रामी। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो मतलब जितनी भी अहादीस मिलती हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में हज़रत फातिमा के लिए खड़े होते थे, क्या उनका ये सेम उनका जो था ये बाकी बेटियों के लिए भी ऐसे था, या ऐसी कोई हदीस मिलती है या सिर्फ ये हज़रत फातिमा के लिए? जी मुझे नहीं मिली कोई और हदीस ऐसी बना, अगर आपके रेफरेंस में कोई गुजरी है। नहीं सर, मैं तो पूछ रही हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मतलब मैं कोई बड़ा कसीरुल मुतालिया बंदा नहीं हूँ, मैं मतलब जितना को मैंने पढ़ा है ना, मैंने बस सीधा सीधा कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो मुझे ऐसी कोई रिवायत अगर मिली तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, मगर अभी तक मुझे सिर्फ जनाब सईदा ज़हरा के अपनी ये बात मिली है, उनके अलावा नहीं मिली किसी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, मज़ीद कोई हुक्म? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ये वाला पूछना था कि आप सईदा फातिमा की सीरत पे सेशंस कर रहे हैं ना, तो आप फिर जो है नेक्स्ट ये भी बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जो ये भी इशू आता है ना कि सईदा फातिमा के अलावा बेटियां हैं या नहीं है, मुझे इसका मतलब हमें गाइड कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। जी चलें, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो दोनों साइडों की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, अहले तशय्युअ की भी अहले सुन्नत की भी, मगर मेरा कोई दावा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 1 माने, आप 4 माने, मेरे पास जो रिवायात है मैं सिर्फ वो शेयर कर दूंगा, आगे जिसने जो मानना है मेरे भाई वो खुद माने, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है जी। और एग्जैक्टली सेशंस का ना मकसद भी यही है कि आपको जो लिटरेचर है वो बताया जा रहा है, अगर इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना समझ रहे हैं और कैसे एनालाइज कर रहे हैं। जी मुझे डॉक्टर हाशिम साहब ने ये बात कही थी कि जनाब सईदा ज़हरा के बारे में, क्योंकि उस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा हमारी बहनें हैं, तो उनके लिए ये बात बड़ी बेनिफिशियल होगी कि अगर हम जनाब सईदा ज़हरा के बारे में, तो मैंने जी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास किताबें हैं ही नहीं उनकी सीरत पे। हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था तो मेरे पास कुछ रेफरेंसेस थे, तो मैंने कहा चले जो जितनी हद तक मेरे पास बात है मैं पहुंचा दूंगा, आगे वो देखते हैं जी जिस तक बात जाती है वो खुद उससे क्या नतीजा देती हैं। ये अपने अपने देखिए, कोई भी फूल है ना तो उसकी खुशबू को सूंघने का हर किसी का अपना अंदाज है। तो जनाब सईदा ज़हरा की जो सीरत है ये बड़ी खुशगवार, बड़ी मुअत्तर, पकीज़ा, तहारत से भरी हुई और इस्मत और तहारत का पैकर है। तो वो आप कह लें कि जनाब रसूल खुदा के गुलशन के फूल हैं, तो उनमें से कोई आप कैसी खुशबू लेती हैं, मैं कैसी लेती हूँ और कोई बंदा कैसी लेता है, ये उसके अपने अपने ईमान के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो दरिया तो गुजर रहा होता है, पीना तो किसी ने उतना ही है ना जितना उसको अपनी तलब है, ठीक है जी। तो आले मोहम्मद अलैहि सलाम जो है ये हिदायत का दरिया हैं, ये तहारत और इस्मत का दरिया हैं, ये जनाब रसूल खुदा की तालीमात का दरिया हैं। तो बाकी इनमें से देखें, अगर मिसाल के तौर पर मैं बयान करता हूँ मैं कितना सीखता हूँ, आप कितने सीखते हैं, ये अपना अपना नसीब है। अल्लाह पाक हम सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमें हिदायत दे।